الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. جس وقت لیتے تھے تم اس بات کو اپنی زبانوں کے ساتھ ایک دوسرے پر اور کہتے تھے تم اپنے منہوں کے ساتھ وہ بات جو نہیں ہے تمہارے لیے اس کے ساتھ کوئی علم اور گمان کرتے تھے تم اس کو ہلکی بات اور حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے. اور کیوں نہیں ایسے ہوا کہ جس وقت سنا تم نے اس کو تو کہتے تم نہیں ہے یہ ہمارے لیے یہ کہ ہم کلام کریں اس بات کے بارے میں پاک ہے اللہ کی ذات یہ بہتان عظیم ہے. نصیحت کرتا ہے اللہ پاک تم کو یہ کہ لوٹو تم اس جیسی باتوں کی طرف کبھی بھی اگر تم مومن ہو اور بیان کرتا ہے اللہ پاک تمہارے لیے آیات اور اللہ پاک جاننے والے حکمت والے. پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر جو منافقین نے کفار نے الزام اور بہتان لگایا. یہ واقعہ غزوہ بنی مصطلق کے موقع پر پیش آیا. جو واقعہ ہم نے پڑھا تھا کہ کافروں نے الزام لگایا یہ اس غزوے سے واپسی کے موقع کے اوپر. ایک واقعہ اس وقت بھی پیش آیا تھا جب اس غزوے کی طرف مسلمان جا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ام المؤمنین یہ ساتھ تھی. ان کے پاس ایک ہار تھا. یہ ہار ان کا اپنا نہیں تھا اپنی بڑی بہن حضرت اسماء سے مانگ کر لی. جیسے آج کل بھی رواج ہوتا ہے عورتیں کہیں شادی پر یا کہیں جائیں تو کسی سے کوئی زیور کسی سے کوئی جوتی یا کوئی کپڑا کوئی سے مانگ کر لے لیتی. اسی طرح حضرت اسماء سے اپنی بڑی بہن سے ہار موتیوں کا لیا اور وہ بڑا قیمتی ہار تھا. ایک جگہ پر پڑاؤ جو ڈالا تو وہاں پر جو ہے نا ہار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گم ہو گیا. نبی کریم بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تلاش کر رہے تھے صحابہ کرام بھی تلاش کر رہے تھے لیکن بسیار تلاش کے بعد بھی وہ ہار نہ ملا. پریشان ہوئے صحابہ کرام بھی. ادھر سے نماز کا ٹائم ہو گیا غالباً عصر کی نماز تھی اور جہاں پر پڑاؤ ڈالا ہوا تھا وہاں پر پانی بھی نہیں تھا کہ وضو کر کے نماز پڑھ لیں. صحابہ کرام کو بڑی پریشانی ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کرتے کرتے تھک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تھک گئے تو حضرت عائشہ کی گود میں آپ نے سر مبارک رکھا اور سو گئے. تھکاوٹ کی وجہ سے نیند آ گئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے صحابہ وہاں پر سارے تلاش کر رہے تھے. صحابہ نے کچھ نہیں حضرت ابوبکر صدیق کو کہنا شروع کر دیا ابوبکر یہ تیری بیٹی کا حال ہے حال گم کر دیا. اب سب کی نماز ضائع ہو رہی ہے نماز کا ٹائم ہو گیا ہے وضو کرنے کے لیے ہمارے پاس پانی نہیں ہے کیا کریں. حضرت ابوبکر صدیق گئے جا کر اپنی بیٹی سے راز. کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی بیٹی کو یہاں پر ایسے مارا کہ تو یہ کیا کر دیا ہے خیال کیوں نہیں کیا تو نے اپنے ہار کا. سارے صحابہ کی نمازیں ضائع ہو رہی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں مجھے تکلیف تو ہوئی لیکن میں ہلی نہیں کیونکہ میری گود میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. میں آرام سے بیٹھی رہی. تکلیف مجھے بہت. بہرحال اللہ رب العالمین نے اسی وقت پھر تیمم کا حکم نازل کیا. فرمایا کہ میرے محبوب آپ ان کو کہہ دیں اگر پانی نہ ملے
یا پانی ہو لیکن کم ہو، آپ اگر وضو کرتے ہیں تو آپ کے پینے کے لیے نہیں بچتا، تو آپ جو ہے ایسے کریں، تیمم کر لیں، پانی کی مٹی کے اوپر 2 ضربے ماریں، ایک ضرب مار کے صاف کر کے اپنے منہ پر پھیریں، دوسری طرف جو ہے اپنے بازو پر پھیر لیں، بس جیسے وضو سے میں رب آپ کو پاک کر دیتا ہوں اسی طرح آپ بھی پاک ہیں، نماز پڑھیں، اللہ پاک آپ کے سارے گناہ معاف کر دیں۔ ہاں جی، نماز پڑھیں، آپ تیمم کرتے ہیں، جب تیمم کا حکم نازل ہوا تو سارے صحابہ پھر ابو بکر صدیق کے پاس آ رہے تھے اور مبارکیں دے رہے تھے، یار ابو بکر تجھے مبارک ہو، تیری بیٹی کی وجہ سے اللہ نے اس امت کے اوپر یہ آسانی والا معاملہ حکم نازل فرما دیا، تیمم کریں، اور بہت بڑی آسانی ہے تیمم۔ آپ بیمار ہیں، بیماری کی وجہ سے پانی نہیں استعمال کر سکتے، یا آپ کے لیے خطرہ ہے، یا آپ بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، سردی ہے، ڈاکٹروں نے روکا ہے کہ ٹھنڈ میں پانی میں ہاتھ نہ لگائیں، یا آپ لگاتے ہیں تو تکلیف یا بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے، یا آپ ایسی جگہ پر بیٹھے ہیں پانی باہر ملتا ہے اور باہر دشمن کا خطرہ ہے، یا آپ جو ہے نا پانی ایسی جگہ پر گئے ہوئے ہیں جہاں پر پانی مل ملتا ہے پیسوں سے اور وہ زیادہ مہنگا پانی ہے، ہاں جی، یا آپ جو ہے نا کسی جگہ پر عید کی نماز پڑھنے کے لیے گئے ہیں، وہاں پر ٹائم ہو گیا نماز کا اور آپ کہتے ہیں ہم وضو کرنے کے لیے جاتے ہیں تو عید چلی جائے گی، یا آپ کسی جگہ جنازہ پڑھنے کے لیے گئے ہیں، آپ کہتے ہیں اگر میں وضو کے لیے گیا تو جنازہ ہو جائے گا، تو وہاں پر تیمم کر کے آپ نماز پڑھ لیں، اللہ قبول فرمائے، اور ورنہ اس میں شک بھی نہیں کرنا، ایسے ہی اللہ پاک پاک فرما دیتے ہیں، جیسے وضو سے تم پاک ہو جاتے ہو اسی طرح تیمم سے جیسے وضو کرنے سے آپ ہر قسم کی عبادت کر سکتے ہیں، اسی طرح تیمم کرنے کے بعد بھی آپ ہر قسم کی عبادت کر سکتے ہیں، اللہ پاک بالکل پاک فرما دیتے ہیں، اصل دین رب کے حکم کو ماننے کا نام ہے۔ تو سارے صحابہ کرام خوش ہوئے پھر کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے اللہ نے یہ امت پر آسانی فرمائی۔ بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ نے بڑا مقام بنایا ہے، مختصراً عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پہلی کنواری بیوی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنا بیویاں تھی ساری بیوہ تھی، یہ پہلی بیوی ہے جو کنواری تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں اللہ نے کچھ خصوصیات مجھے ایسی عطا فرمائی ہیں جو باقی کسی بیوی کو نصیب نہیں، ایک تو یہ اللہ پاک نے میرے اوپر آسانی فرمائی کہ کنواری بیوی میں ہی ہوں، باقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنواری اور کم عمر کوئی بیوی بھی نہیں۔ دوسرے اللہ نے مجھے یہ خصوصیت و شان عطا فرمائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بستر پر میرے اکٹھے ہوتے ہیں تب بھی اللہ قرآن نازل کر دیتا ہے، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بیویوں کے پاس ہوں تو اللہ قرآن نہیں نازل کرتا، یہ بھی اللہ نے مجھے شان عطا فرمائی۔ فرمایا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام تھے آپ نے میرے پاس ہی گزارے اور میرے پاس ہی رہنے کو پسند کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری جب ایام تھے بیمار ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بخار تیز ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کی جن کی باری ہوتی تھی ان سے بار بار پوچھتے تھے عائشہ کی باری کب آئے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پوچھتے تھے عائشہ کی باری کب آئے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے ہاں جی وقت مقرر کیا ہوا تھا، دن مقرر کیے ہوئے تھے، باری بنائی ہوئی تھی، لیکن اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ باری فرض نہیں کی تھی، لیکن اللہ کے رسول نے انصاف کرنے کے لیے خود بیویوں کی باری مقرر کی ہوئی تھی۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے درخواست کی کہ میرا اللہ، میں تو اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہوں کہ بیویوں کے درمیان انصاف کروں، لیکن میرا مولا میرا دل تو تیرے ہاتھ میں ہے، میرا دل عائشہ کی طرف زیادہ جاتا ہے، میرا دل تو تیرے ہاتھ میں ہے، لیکن میرا اللہ میرے اوپر مہربانی فرما جی، دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس طرح بھی موڑ دے۔ بہرحال ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ یہ بات بھی سن لیں، اللہ پاک نے یہاں پر مسلمانوں کو تنبیہ بھی فرمائی کہ دیکھو تم نے عائشہ کے اوپر جب کافروں نے بہتان لگایا تم ان کی باتوں میں آ گئے، تمہیں پتہ ہے یہ عائشہ کس کی بیٹی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین اس انسان کی بیٹی ہے جو اس کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے افضل انسان ہے، وہ کون ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس کی بیٹی ہے، اور تمہیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے یہ اس
آدمی کی بیوی ہے جو ساری کائنات میں سارے نبیوں کا بھی سردار ہے، ساری کائنات میں سب سے افضل ہے، اس کی گھر والی اور اس کی بیوی ہے، تم کس کے بارے میں باتیں کر رہے ہو؟ تمہیں خیال نہیں آیا ہم کس کے بارے میں اور کس گھرانے کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ تم اس کو کمزور اور ہلکی بات سمجھ رہے ہو، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے اور بہت بڑی بات ہے جو تم نے کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ گھر میں بیٹھی تھی، حضرت فاطمہ الزہرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی آتی، کہنے لگی اماں، ماں بیٹی جو ہے نا آپس میں بحث کرنا شروع کر دی، باتیں شروع ہو گئی، اماں عائشہ تو جتنا بھی شان تیری اونچی ہو جائے پھر بھی تو امتی کی بیٹی ہے، ابو بکر کی، میں نبی کی بیٹی ہوں، محمد رسول اللہ کی، ہاں جی تو جتنا بھی ہو جائے عائشہ، تو اماں جتنا بھی تو شان والی ہو جائے پھر بھی تو غلام کی بیٹی ہے، میں آقا کی بیٹی ہوں، عائشہ تو جتنا بھی پاک اور اونچی ہو جائے پھر بھی تو ہاں جی اس آدمی کی بیٹی ہے جس نے خود کلمہ پڑھا ہے، اور میں اس آدمی کی بیٹی ہوں جس کا لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، ہاں جی تو ایسے تو جتنا بھی اونچی ہو جائے پھر بھی امتی کی بیٹی ہے، میں نبی کی بیٹی ہوں، ایسے باتیں ہوتی رہی، تو اماں عائشہ جو ہے خاموش ہو گئی، پریشان بیٹھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فرمایا عائشہ پیاری ہے کیوں پریشان ہے؟ اللہ کے رسول آج بیٹی آئی تھی، بات شروع ہو گئی، اس نے بیٹی جیت لی ہے مجھ سے، باتوں باتوں میں مقابلہ ہوا، وہ جیت گئی، آپ نے فرمایا عائشہ پریشان نہ ہو، جب بیٹی دوبارہ آئے نا اس کو تو کہنا، پھر تو کہنا کہ فاطمہ تو پاک ہے، تیرا گھرانہ شان والا ہے اس لیے کہ تو نبی کی بیٹی ہے، میری پاکی کے بارے میں پوچھنا ہے تو اللہ کے قرآن سے پوچھ لے، ہاں جی اللہ کے قرآن سے پوچھ لے، ہاں جی میری صفائیاں میں تو پاک ہے، تیرے بارے میں اشارہ کوئی نہیں کرتا کہ نبی کی بیٹی جو ہے، لیکن میرے بارے میں جب لوگوں نے غلط باتیں کی، میری پاکی اللہ کے قرآن نے بیان کی ہے، خود عرش والے رحمان نے بیان کی ہے، ہاں جی عائشہ اے فاطمہ جتنا بھی اونچی ہو جائے، جتنا بھی اونچی ہو جائے، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، ماں پھر بھی ماں ہوتی ہے، چاہے تو جتنا بھی اونچی شان والی ہو جائے، اور پھر فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو کہنا کہ اے فاطمہ بیٹی تو بیٹی ہے، اور قیامت کا جب دن ہوگا تو تیرا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا اور میرا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں ہوگا، یعنی جتنا بھی تو اونچی ہو جائے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گھر والی عائشہ صدیقہ کو بتلایا، پھر جب بیٹی فاطمہ آئی تو اماں عائشہ نے کہی باتیں کی تو پھر فاطمہ خاموش ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کائنات کے اندر تمام عورتوں میں سب سے افضل عورت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکتا، تو نبی کے گھرانے کے بارے میں تھوڑی سی بھی گستاخی ہو جائے اللہ کو برداشت نہیں، اللہ تعالیٰ کو نبی کی اور نبی کے گھرانے کی گستاخی بالکل برداشت نہیں ہے، آپ بد عمل ہوں، بے عمل ہوں، جو کچھ بھی ہو، لیکن گستاخی سے بچائیں اپنے آپ، اللہ اور اس کے رسول کی، اس کے گھرانے کی جب گستاخی ہو جائے اللہ پاک یہ چیز برداشت نہیں کرتے، بیت اللہ کی گستاخی بھی اللہ برداشت نہیں کرتے، جب ابرا ظالم آیا تھا گرانے کے لیے اللہ نے برداشت نہیں کیا، چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے ہاتھیوں کا لشکر اور ان کی فوج کو اللہ نے تباہ برباد کر دیا، اور جن لوگوں نے میرے نبی کے یا نبی کے گھرانے کے بارے میں بات کی اللہ نے ان کو بھی دنیا میں ذلیل کیا ہے، اسی طرح فرمایا کہ ان چیزوں کی گستاخی اور توہین اللہ کی لوگ گستاخی کریں نہ مانیں اللہ وہ برداشت کر لیتے ہیں، اللہ پاک ان کو چھوڑ دیتے ہیں، دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے لیکن گستاخی برداشت نہیں ہے، توہین برداشت نہیں ہے، مدینہ کے اندر ایک آدمی گیا تو وہاں پر جو ہے نا ہوٹل پر گیا کوئی کھانا ہے روٹی وغیرہ لینے کے لیے، تو ہوٹل والے نے کہا یار دہی بھی لے لو ساتھ، اس نے کہا نہیں یار میں مدینے کی دہی نہیں لیتا ہوں، مدینے کی دہی کھٹی ہوتی ہے، بس رات کو گیا جب کھانا وغیرہ کھا کے سو گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا اچھا اب تجھے میرے نبی میرے شہر کی دہی میں بھی نقص نظر آنے لگ گئے ہیں، نکل جا تو میرے شہر سے بھی دفع ہو جا، اور اس نے جا کر کسی اللہ والے کو بتلایا کہ میں نے ایسے ایسے بات کی تھی، اللہ کے رسول ناراض ہو گئے، اب کیا کروں میں،
اور اس اللہ والے نے کہا جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا احد کے میدان میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے پیارے تھے، ان کی قبر کے اوپر جاؤ، وہاں پر جا کر دعائیں کرو، اللہ سے معافی بھی مانگو، شاید اللہ کے رسول کی اور اللہ پاک راضی ہو جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب وہاں پر جائیں تو نبی کے شعر کے نقص بھی نہیں نکالنے، یہ ادب بھی سیکھ کر جانا ہے۔ میں بیت اللہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، مطاف کے اندر طواف کر رہے تھے، پھر بیٹھ کے وہاں پر دو بوڑھے آدمی تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے، یار کل ہم نے مدینے جانا ہے، ایک بوڑھا دوسرے کو کہہ رہا تھا خیال کرنا وہاں پر مدینے میں یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں گناہ بھی ہو جائے نا اللہ کریم ہے، معاف کر دیتا ہے، لیکن وہاں پر بڑا ادب کا خیال کرنا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا میرے نبی کی تھوڑی سی بے ادبی ہوگی میں سارے عمل ہی برباد کر دوں گا۔ وہاں پر مدینے میں خیال سے رہنا ہے، بے ادبی نہ ہو جائے، ایک دوسرے کو باتیں کر رہے ہیں، اور اللہ کا قرآن بھی یہی سکھاتا ہے جب وہاں پر جائیں، لوگ جاتے ہیں حج کے لیے عمرے کے لیے، لیکن وہاں کے آداب سیکھ کر نہیں جاتے کہ وہاں پر ہم نے کس ادب سے رہنا ہے، کیا اختیار کرنا ہے۔ بے ادب ہو تو پھر بے نصیب ہوتا ہے، وہاں پر چکر لگا کے آ جاتے ہیں لیکن نصیب کچھ نہیں ہوتا، عمل سارے طے کر کے آ جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی کے گھرانے کا ادب نصیب فرمائے۔ یہ ترجمہ دیکھنے فرمایا اذ تلقونه بألسنتکم، جس وقت ڈالتے تھے یا لیتے تھے تم اس کو ایک دوسرے کے اوپر اپنی زبانوں کے ساتھ، باتیں کرتے تھے، یار فلانی بات تو نے سنی ہے، فلاں جگہ پر بات ہو رہی تھی کہ نبی کی گھر والے کے اوپر لوگوں نے الزام لگایا تھے، ایک دوسرے سے مسلمان ایسے باتیں کر کر کے وہ بات آگے پھیلتی گئی، اور میں جب ایک دوسرے کے ساتھ زبان کے ساتھ باتیں کر رہے تھے وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ، اور کہتے تھے تم اپنے منہوں کے ساتھ ایسی بات جو نہیں ہے تمہارے لیے اس کے ساتھ کوئی علم بھی نہیں ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ بات جھوٹ ہے یا سچ ہے، ایسے تم باتیں کر رہے تھے۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور گمان کرتے تھے تم اس کو ہلکی بات، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی بھاری بات تھی۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا، اور کیوں نہیں ایسے ہوا کہ جب تم نے سنا اس بات کو تو تم کہتے کہ نہیں ہے ہمارے لیے یہ کہ ہم بات کریں ایسی نبی کے گھرانے کے بارے میں، تم اس وقت کیوں نہیں کہا تم نے کہ ہم نبی کے گھرانے میں کے بارے میں بات نہیں کر سکتے، اور تم یہ کہتے سبحانک ھذا بہتان عظیم، پاک ہے اللہ کی ذات، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ، اللہ پاک نصیحت کرتا ہے تم کو کہ لوٹو تم اس جیسی باتوں کے بارے میں دوبارہ کبھی بھی، اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے آئندہ ایسی باتوں میں نہیں آنا، خیال کرنا اگر تم مومن ہو۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ پاک بیان کرتے ہیں تمہارے لیے آیات، اور اللہ پاک جاننے والے بھی ہیں ہر چیز کو، اور حکمت والے بھی ہیں۔ اچھا وہ بات کر رہے تھے آخری بات، وہ ہار جب گم ہو گیا تلاش کرتے کرتے تھک گئے، تیمم کا حکم آ گیا، وہاں پر تیمم کر کے سب نے نماز پڑھی، آخر میں جب اونٹ کو اٹھایا نا وہ ہار اونٹ کے پاؤں کے نیچے رکھا ہوا، وہ ہار مل گیا، تو معلوم ہوا کہ حدیث پاک بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہار تلاش کرتے رہے۔ معلوم ہوا کہ غیب کو جاننے والی اور ہر چیز کو جاننے والی ذات صرف کون ہے؟ اللہ۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے ولی، صحابہ سے بھی بڑا کوئی ولی ہو سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، جو ولیوں کے بھی سردار ہیں، یہ بھی تلاش کر رہے ہیں لیکن ہار نہیں ملا، لیکن رکھا ہوا کہاں تھا؟ اونٹ کے پاؤں کے نیچے، وہاں پر ہار نہیں ملا۔ آج تو پیروں کو مدینے کے کتے بھی نظر آ جاتے ہیں، کہتے ہو کہ پیر کوئی بیٹھا ہوا تھا بس یہاں سے ایسے کرنا شروع کر، کسی نے کہا پیر سے یہ کیا؟ وہ مدینے کی مسجد نبوی کے اندر کتا جا رہا تھا، میں نے اس کو بھگایا ہے۔ مدینے کے کتے نظر آ جاتے ہیں لیکن اپنا کوئی علم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ مریدنی بھی بڑی ہوشیار تھی، اس نے جب کھانا دیا تو مرید خلیفے کو جناب
نہیں ہے۔ مریدنی نے اٹھایا سوٹا اور آ گئی، کہنے لگی تو اے پیر تجھے شرم نہیں آتی؟ یہاں سے تو مدینے کو دیکھ لیتا ہے، وہاں کو کتا نظر آ جاتا ہے، یہاں 1 انچ نیچے تجھے مکہ نہیں نظر آتی؟ تو فرمایا کہ غیب کو جاننے والی ذات صرف کون ہے؟ غیب کو جاننے یہ اللہ کی صفت ہے بزرگوں۔ اللہ کی صفت اگر کسی اور کے اندر مان لو گے تو یہ شرک اسی کا نام ہے، یہ شرک ہو جائے گا۔ اور جب شرک ہو گیا تو سارے نیکیاں اور گناہ عمل برباد ہو جاتے ہیں، کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ تو بہرحال بعد میں وہ ہار مل گیا، بعد میں تلاش کیا تو ہار مل گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار لیا، وہاں پر صحابہ نے نماز پڑھی۔ بہرحال قرآن نے بار بار یہ